ہم کسے کامیابی سمجھتے ہیں؟ جو زیادہ دولت مند ہے زیادہ کامیاب ہے، جس کی جائیداد زیادہ ہے زیادہ کامیاب ہے، جس کی تجارت بہت پھیلی ہوئی ہے زیادہ کامیاب ہے، جس کے پاس عہدہ بہت بڑا ہے زیادہ کامیاب ہے۔ یہی ہمارے کامیابی کی تصورات ہیں۔ ان تمام تصورات کی نفی ہے۔ کامیابی ان چیزوں سے متعلق ہے ہی نہیں۔ کامیابی تو ان چار چیزوں سے متعلق ہے: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ یہ ہیں تو کامیابی ہے، یہ نہیں ہے تو کوئی کامیابی نہیں۔ آپ کو سلطنت عرضی مل جائے کوئی کامیابی نہیں، دنیا بھر کی نعمتیں مل جائے کوئی کامیابی نہیں، جب تک کہ یہ چار چیزیں موجود نہ ہوں: ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ اور اگر یہ چار چیزیں حاصل ہوں تو چاہے کوئی آپ کو جانتا بھی نہ ہو، چاہے آپ کسی کٹیا میں رہتے ہو، کوئی محل نہ ہو آپ کے پاس، چاہے آپ کو روکھی سوکھی بھی مشکل سے ملتی ہو، آپ کامیاب ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے، معیار جب تک ہمارا یہ نہیں بنے گا ہم اسلام کے راستے پہ چل ہی نہیں سکتے۔ اس لیے کہ انسان جو بھاگ دوڑ کرتا ہے، جو سعی کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، راتوں کو سوچتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، وہ کامیابی کے حصول کے لیے۔ اگر کامیابی کے یہ تصورات ہیں تو انہی کے لیے بھاگ دوڑ کرے، دنیا میں گم ہو جائے گا۔ جیسے اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ یہ معیار ہے در حقیقت، جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اگر کسی محفل میں جانا چاہیں تو بار نہ پا سکیں، انہیں اجازت ہی نہ ملے۔ اگر وہ کہیں رشتہ کرنا چاہیں تو کوئی انہیں رشتہ نہ دے۔ لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ بھولے سے کسی بات پر قسم کھا لیں تب بھی اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا۔ آپ سوچئے ابو ہریرہ کا کیا مقام تھا، ابو ذر کا کیا مقام تھا۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم: من کان یسرہ ان ینظر الی زہد عیسیٰ فلینظر الی صاحب ابی ذر۔ جس شخص کو اس سے خوشی حاصل ہوتی ہو کہ حضرت عیسیٰ کا زہد اپنی آنکھوں سے دیکھے تو میرے اس ساتھی، میرے اس دوست ابو ذر کو دیکھ لے۔ یہ لوگ ہیں کامیاب ترین۔ حضرت علی کی جب شادی ہو رہی تھی حضرت فاطمہ سے رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے پاس کوئی مکان نہیں تھا۔ ایک انصاری صحابی نے ایک حجرہ دیا ہے جس میں کہ وداع ہو کر حضرت فاطمہ نے، کوئی گھر نہیں تھا، فقراء صحابہ میں سے تھے، مہر دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حضور نے پوچھا کچھ ہے علی تمہارے پاس مہر دینے کے لیے؟ اس کیا حضور کچھ نہیں میرے پاس۔ فرمایا تمہارے پاس وہ زرہ ہوتی تھی ایک؟ عرض کیا جی زرہ تو ہے، لیکن ظاہر بات ہے زرہ تو ہتھیار ہے، جنگ کے لیے ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھو، اسے لے کر آؤ، مہر تو دینا ہے۔ کیا اس مفلسی کی وجہ سے حضرت علی ناکام انسان تھے؟ لیکن واقعہ یہ ہے کہ کامیابی کے اور ناکامی کے اس معیار پر ہمارا دل ٹھکتا ہے۔ دل ٹھک جائے تو کیا کہنے، زندگی میں انقلاب آ جائے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں دل گواہی دے گا کہ صحیح ہے، لیکن برا نہ مانے تو میں عرض کروں گا، قرآن مجید میں ایک آیت آئی ہے کہ اے محمد جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بات لگتی تو ٹھیک ہے، ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، گمان سا تو ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، ہمیں یقین نہیں ہوتا۔
اور یقین جب تک نہیں ہوگا وہ آپ کی زندگی پر وہ اثر انداز نہیں ہو سکتا، وہ معیار۔ کہنے کو ہم کہتے ہیں ہمارا آخرت پر ایمان ہے، اور آخرت کی زندگی ابدی زندگی ہے، اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ لیکن ہماری بھاگ دوڑ، ہماری سعی و جہد، کہاں سے کہاں ہم جاتے ہیں اچھے کیریئرز کی تلاش میں۔ اب ایک ملک کے اندر بھی ادھر جاؤ ادھر جاؤ، ادھر جا کر کوئی تلاش کرو، ملک سے باہر بھی، عرب ممالک میں جاؤ، UAE میں جاؤ، امریکہ میں جاؤ، اور کتنی خبریں آتی، کتنے لوگ مرتے ہیں انلیگل امیگریشن کی وجہ سے، پورے جہاز ڈوب جاتے ہیں۔ انلیگل امیگریشن، کس چیز کی تلاش میں؟ کیا اللہ یہاں رازق نہیں ہے، رزق نہیں دے سکتا؟ لیکن یہ کامیابی کی زندگی جس میں چمک ہو دمک ہو، تو اقبال کہتے ہیں کہ خرد کو خیرہ کرتی ہے، عقل کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، یہ جھوٹے رزقوں کی ریزہ کاری ہے، کوئی اس کی حقیقت ہی نہیں۔ تو پہلی بات زمانے کی قسم ہے، تمام انسان خسارے میں ہے، یقیناً ہے، سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کریں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب دوسری بات نوٹ کیجئے، یہ نجات کے منیمم تقاضے ہیں، کم سے کم تقاضا ہے، لازمی تقاضا ہے، اس کے بغیر وہ فوری نجات ممکن نہیں۔ اب تیسری چیز، اور یہ ہمارے تصورات کی بڑی نفی کر دینے والی شے ہے، یہ 4 شرطیں لازم ہیں۔ ہم سمجھ بیٹھے صرف ایمان سے نجات ہو جائے گی، اس سے بھی آگے ایمان ہو نہ ہو، ہم مسلمان ہیں، محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نجات تو ہو ہی جانی ہے۔ یہی تصورات ہے کہ جنہوں نے ہمیں بے عمل کر دیا۔ جب بغیر کسی سعی کے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی بھاگ دوڑ کے، بغیر کسی قربانی کے نجات حاصل ہو جائے تو کس کا دماغ خراب ہوا ہے کہ وہ محنتیں کرے، مشقتیں کرے، قربانیاں دے، اپنا خون دے، اپنا مال دے۔ لہذا یہ 4 چیزیں لازم ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ شاعری نہیں ہے، شاعری میں مبالغہ بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کا کلام ایک ایک حرف